ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کی مدر کا مسئلہ ہے، وہ 85 ایئرس کی ہیں اور نہ ان کے فادر کی ڈیتھ کو تقریباً 25 ایئرز ہو چکے ہیں، تو وہ نا کافی پریشان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ نا ڈیلی رات کو نا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا انٹر کورس کیا ہے میرے نا ہسبینڈ نے مجھے نا، تو وہ کہتی ہیں کہ کیا اس پر غسل واجب ہوگا، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو آج کل سردیاں ہیں تو وہ پہلے تو غسل کرتی رہی ہے، اب بزرگ بھی اتنی ہو گئی ہیں، اب ان کو ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجھے پوچھ رہی تھیں کہ مجھے پوچھ کے بتائیں کہ کیا مجھ پہ غسل لازمی ہے، کیونکہ میں ان کا چہرہ بھی دیکھتی ہوں اور مجھے سارا کچھ نظر بھی آتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے۔ تو اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، استغفار کافی کرتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو پلیز آپ ذرا کائنڈلی مجھے ضرور بتائیں کیونکہ وہ کافی پریشان ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالی سائلہ کو عافیت نصیب کرے کہ جنہوں نے ہمت کر کے یہ سوال کیا، وگرنہ اکثر بہنوں کو ایسے ہی مسائل پیش آتے رہتے ہیں مگر وہ زبان پر نہیں لا سکتی، اور پھر دینی مسائل سمجھنے، پوچھنے اور عمل کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو اصل میں شرم کی بات ہے، دینی مسائل کا معلوم نہ ہونا یہ شرم کی بات ہے، نہ کہ دینی مسائل پوچھنا۔ سبحان اللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل امر ہے، اٹس کوائٹ نیچرل، بالکل طبعی۔ ایسا مردوں کو بھی ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، اسی لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ ایک محاورہ ہے جو استعمال کیا جاتا تھا، کہ دو بہت کامن سینس کی بات ہے کہ پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت تو ہے کہ آخر بچہ اسی پانی سے جب افزائش پاتا ہے، تخلیق پاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب افیکٹو ہے۔ جب وہی ڈسچارج احتلام کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر جیسے اس پر غسل واجب ہوتا ہے، اس پر بھی غسل واجب ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اذا رأت الماء، جب پانی دیکھے۔ اب یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ منی یا مزی نہیں ہے، بلکہ یہ احتلام ہے، اور احتلام خواب میں کسی سیکشول ایکٹیویٹی یا جنسی کام دیکھنے یا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کچھ پانی بھی دیکھیں، کوئی ڈسچارج دیکھیں، تو پھر تو غسل واجب ہے، وگرنہ صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جب کچھ خارج نہ ہو تب غسل واجب نہیں ہے، جب کچھ ڈسچارج ہو تو پھر غسل واجب ہے۔ اب جس ایج میں آپ ہیں 84 پلس، تو یہ وہ ارذل العمر ہے کہ اس میں بہت سارے کام مشکلات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اتنے سخت سردی کے موسم میں غسل، اور وہ بھی اگر ڈیلی آپ پر واجب ہو جائے۔ تو اگر تو آپ کا ڈسچارج نہیں ہوتا پھر تو آپ بے فکر ہیں، غسل واجب ہی نہیں ہے، لیکن اگر ڈسچارج بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پھر غسل تو واجب ہے، لیکن نہانا واجب نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے ایسے کہہ رہی ہوں کہ غسل تو واجب ہو گیا، مگر طہارت کے لیے آپ ضروری نہیں کہ نہائیں، غسل ہی کریں، بلکہ تیمم سے بھی آپ طہارت حاصل کر سکتی ہیں، کہ جس کو بیماری کا خوف ہو وہ تیمم سے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، پھر کا وہ غسل کی ہی طہارت کیوں نہ ہو۔